قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ مسلمانوں کی روزانہ کی نماز کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے آخری الفاظ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی عوام میں سوال اٹھتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو اللہ کے ایک نیک اور باعلم بندے تھے، کیا یہ لفظ الدالین اسی طرح پڑھتے تھے یا الدالین یا کسی اور انداز میں؟ یہ سوال زیادہ تر تلفظ، تجوید اور قرات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اس مسئلے کو قرآن، حدیث، فقہ، قرات اور تاریخی معلومات کی روشنی میں دیکھیں گے۔ خضر علیہ السلام کون تھے؟ خضر علیہ السلام قرآن میں نام سے ذکر نہیں کیے گئے، مگر سورۃ الکہف میں ایک خاص بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ نے انہیں رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا۔ مفسرین کرام ابن کثیر، طبری، قرطبی کے مطابق اکثر اہل علم کا نزدیک وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اہم نکات: وہ سچے نبی تھے یا بہت بڑے ولی؟ زیادہ تر مفسرین کا قول ہے کہ وہ نبی تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سیکھا، لیکن نماز کے حوالے سے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی کہ خضر علیہ السلام نماز میں کیا پڑھتے تھے۔ کیا خضر علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا ثبوت ہے؟ قرآن یا صحیح حدیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، ان کے اعمال کا ذکر ہے، ان کے سفر کا ذکر ہے، ان کے علم کا ذکر ہے، مگر نماز، قرات یا تلاوت کا کوئی ذکر نہیں۔ لہٰذا یہ سوال کہ وہ ولدالین کیسے پڑھتے تھے، براہ راست کسی روایت سے ثابت نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی اصل قرات کیا ہے؟ قرآن مجید دنیا بھر میں 7 یا 10 معتبر قراتوں کے ذریعے پڑھا جاتا ہے۔ ان قراتوں میں سورۃ الفاتحہ کا لفظ ولدالین اسی شکل میں موجود ہے۔ کسی بھی معتبر قرات میں یہ لفظ ولدالین یا کسی دوسری شکل میں نہیں پڑھا جاتا۔ لہٰذا پوری امت کے درمیان اس لفظ کی تلاوت پر کوئی اختلاف نہیں۔ الضالین کا صحیح تجویدی طریقہ: ضاد عربی کا سب سے مشکل حرف ہے۔ اس کا صحیح تلفظ زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں داڑھوں سے لگتا ہے، ایک بھاری آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد لام آتی ہے جو مشدد ہے۔ لین لمبا پڑھا جاتا ہے، یوں پڑھا جاتا ہے ولدالین۔ خطا: ولا ضالین، ولا ضالین، ولا دالین۔ خضر علیہ السلام کے زمانے کی زبان: موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عربی زبان سے پہلے کا ہے۔ خضر علیہ السلام جس زبان میں اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ غالباً قدیم سامی زبان یا عبرانی کی قدیم شکل یا اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی خاص زبان۔ چونکہ قرآن ان پر نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے قرآن کی قرات کا سوال بھی ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ لہٰذا خضر علیہ السلام قرآن کی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن ان کے زمانے میں نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ سورۃ الفاتحہ اور ولدالین کا نازل ہونا: سورۃ الفاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ نماز میں اسے پڑھنا فرض قرار دیا گیا۔ صحابہ، تابعین اور امت نے اسے ایک ہی طرح یاد کیا اور پڑھا۔ ان میں کسی نے بھی تلفظ تبدیل نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بعد کی امت کا مسئلہ ہے، خضر علیہ السلام کا نہیں۔ اگر کوئی پوچھے خضر علیہ السلام کیسے پڑھتے؟ علماء کی رائے: کسی نص میں یہ نہیں کہ خضر علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو، لہٰذا یہ تاریخی نہیں، صرف تجویدی غلط فہمی ہے۔ تمام اہل حدیث، مفسرین اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس سے پہلے کسی نبی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب کی شکل کی نماز نہیں پڑھی۔ اسی لیے سابقہ انبیاء کی تلاوت کا قرآن سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ: مندرجہ بالا دلائل سے واضح ہوتا ہے: 1. خضر علیہ السلام قرآن کی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے،
کیونکہ قرآن ان کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ لہٰذا لفظ ولضالین ان سے منسوب کرنا درست نہیں۔ نمبر 3، امت مسلمہ میں صحیح تلفظ صرف اور صرف ولضالین ہے۔ نمبر 4، الضالین یا کوئی اور شکل قرآن میں موجود نہیں۔ خلاصہ، آسان الفاظ میں، خضر علیہ السلام کے زمانے میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ان کی نماز اور عبادت کا طریقہ مختلف تھا۔ کوئی حدیث نہیں کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو۔ قرآن میں لفظ صرف ولضالین ہے۔ پوری امت 1000 سال سے اسی طرح پڑھ رہی ہے۔ اس لفظ کی تلاوت میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہٰذا صحیح لفظ ولضالین اور خضر علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔